الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اس سے پہلے والدین کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریاں اس کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، تو آج بات ہے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کا تذکرہ، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے تیسرا وعدہ یہ لیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسلامی تعلیمات میں والدین کے حقوق کے علاوہ اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زیادہ تاکید کی گئی دین اسلام کے اندر۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، بخاری شریف۔ ایک اور مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں، میں الرحمن ہوں، میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے رحمان کے مادہ سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے، پس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا، بخاری شریف۔ ایک اور مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ آدمی جو صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا، جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے۔ اس روایت کو بھی بخاری شریف نے نقل کیا ہے۔ تو سامعین محترم، ان احادیث مبارکہ کے اندر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کے متعلق تاکید فرمائی ہے، تو ان ساری احادیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو لوگ قطع رحمی کریں تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، اس لیے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ جب جوابی طور پر قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے گا تو یہ گندگی معاشرے میں زیادہ پھیلے گی، یہ گندگی معاشرے کے اندر زیادہ بڑھے گی۔ اس کے برعکس جب ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے
تو انسانی فطرت سے امید ہے کہ ان کی اصلاح ہوگی اور معاشرے میں صلہ رحمی کو فروغ ملے گا۔ تو آج کے دور کے اندر اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ گھر گھر کے اندر لڑائی، معاشرے کے اندر لڑائی، محلے کے اندر لڑائی، گاؤں کے اندر لڑائی، یہاں تک کہ پورے ملک کے اندر آج ایسی فضا قائم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی جو عادت ہے، یہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے، اور قطع تعلقی اور رشتہ داری کو ختم کرنا یہ ایسا ناسور ہے کہ جس قوم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ قوم پھر بحیثیت قوم کے اکٹھی نہیں رہ سکتی، پھر ان کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر وحشی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا دین اسلام کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اہل محلہ کے ساتھ تعلق، اس چیز کی طرف امام الانبیاء اور قرآن مجید نے اہمیت دلائی ہے۔ تو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سبق حاصل نہیں کریں گے، نصیحت حاصل نہیں کریں گے، تو ہمارا ہستہ بستہ معاشرہ یہ گندگی کا ڈھیر بن جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسکینوں اور یتیموں کی کفالت کے متعلق تاکید فرمائی۔ چوتھا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے مسکینوں اور یتیموں کی کفالت کا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مساکین اور یتامہ کی خدمت کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور ہمیں بھی اس کی تاکید ہے۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ اولاد آدم میں یہ ہے کہ باپ فوت ہو جائے، مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ یتیم وہ ہے جس کی والدہ فوت ہو جائے، اس لیے والدہ زیادہ خدمت کرتی ہے بنسبت والد کے، مگر پہلا معنی زیادہ مشہور ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو دوسرے اور تیسرے وعدہ میں جس مخلوق کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ خونی اور نسلی رشتہ تھا۔ اسلام چونکہ ایک جامع اور کامل ضابطۂ حیات ہے، اس میں تمام کمزور طبقوں کو اور ہر طرح کے حاجت مندوں کا بھی حق مقرر کیا گیا ہے۔ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں، آفت رسیدوں اور مریضوں کا بھی حق مقرر کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو ان کی خدمت اور معاونت کی تلقین و تاکید فرمائی ہے، اور اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیا ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کی بارش سنائی گئی ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ رائے خدا میں جہاد کرنے والے بندہ کے برابر ہے۔ کسی مظلوم عورت اور کسی مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ
اس طرح ہے جس طرح مجاہد اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے، اور یہ گمان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو سستی نہ کرتا ہو، اور اس صائم و دار بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی ناغہ نہ کرتا ہو۔ اس حدیث کو بخاری شریف نے نقل کیا اور مسلم شریف نے۔ ایک اور مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی کہ اس آدمی اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ تیسری حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے نقل کیا۔ ایک اور مقام پہ امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی، اور جس نے اپنے پاس رہنے والی کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں اور وہ آدمی جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر بتایا اور دکھایا بھی۔ اس روایت کو بھی جامع ترمذی نے نقل کیا۔ ایک اور مقام پہ امام الانبیاء نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو سامعین محترم، ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، مساکین کو طعام کھانا کھلانا دراصل وہ اعمال صالحہ ہیں جو دل کی درد مندی اور ترحم کے جذبے سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا دل ترحم سے خالی ہو اور ترحم کی بجائے قساوت ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ عزم اور قوت ارادی سے کام لے کر اعمال کرے، انشاءاللہ اس کے دل کی قساوت اور اس کے دل کی قساوت ترحم میں بدل جائے گی، رحمت میں بدل جائے گی۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اسلام نے یتیم کے حقوق، مساکین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، تو اب آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کی مدد کرنا، ان کی کفالت کرنا، کسی یتیم بچی کی کفالت کرنا، اس یتیم بچی کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، تعلیم و تربیت سے فارغ ہو جائے
اس کی شادی کر دینے والا بندہ دن قیامت کے امام الانبیاء کے ساتھ جنت کے اندر اس طرح ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں، مسکینوں، بے کسوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔